يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن له من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. قابل قدر سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک مقام بابرکت و باکمال قبولیت کی وقت عنایت فرمایا. ایک متبرک مہینہ کا یہ انتم جمعہ آج ہم پر رہے ہیں. وہ مہینہ جس کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا مہینہ قرار دیا تھا. اس مہینے میں ہماری عبادات، ہمارے اعمال، ہمارے اذکار، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارا رفتار و گفتار، ہمارا آپسی ہم کلامی کیسے رہی، ہم سب کو خود اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جو مہینہ ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے، 2-3 دن بچے ہوئے ہیں، یہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مہینہ ہے. اور جو مہینہ 2-3 دن کے بعد آنے والا ہے، ایک روایت کے مطابق یہ مہینہ اس امت کا مہینہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ اللہ کا مہینہ ہے. یعنی وہ ایک ایسا مہینہ ہمارے نزدیک آنے والا ہے جو ہمارا مہینہ ہے، جس کو نبی نے اپنی امت کا مہینہ قرار دیا ہو. ذرا غور کیجئے کہ جس چیز کو نبی نے خود اپنی امت کے لیے منتخب کیا ہو، اس کی فضیلت کتنی اچھی ہوگی، ان کی فضیلت کتنا بلند ہوگا، ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ و عرفہ ہوگا کہ نبی نے جس کو اپنی امت کے لیے منتخب کیا ہے. اور اللہ کے نبی نے ہمارے واسطے ماہ رمضان کا مہینہ منتخب کیا، چنا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے. تو اللہ کا مہینہ ہے اور نبی کا مہینہ، اس میں بہت سارے وجوہاتیں ہیں، اس میں چند باتیں عرض کروں گا اس جمعہ میں، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمیں جو آنے والے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے تو انشاءاللہ رمضان میں کرنی ہے. تو رمضان سے متعلق چند باتیں آج کی جمعہ میں عرض کر دوں گا تاکہ ہم لوگ ان مسائل سے، ان چیزوں سے آگاہ ہو جائیں. دوستو، اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے. ہمارے نبی کے اوپر بہت سارے انعامات کیا گیا، بہت سارے انعام دیے گئے، بہت ساری چیزیں ہمارے نبی کو عنایت کیا گیا. اور انہی انعامات میں سے، انہی تحائف میں سے، انہی ہدیوں میں سے سب سے اہم ہدیہ اور سب سے اہم تحفہ جو ہمارے نبی کو دیا گیا وہ تحفہ نماز کا دیا گیا. تحفہ نماز کا دیا گیا. آپ ذرا سا غور کر کے دیکھیں،
جتنے بھی قرآنی احکامات ہیں تمام احکام کو رب نے زمین پر نازل کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا اور عرش پر بلا کر کے اس چیز کو عطا کیا گیا۔ جو چیز بلا کر کے عطا کی جاتی ہے اس کی اہمیت ان چیزوں سے زیادہ ہو جاتی ہے جو بغیر بلائے دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اور آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا الصلاۃ نور، کہ نماز کے اندر نور ہے، روشنی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب انسان اس دنیا سے پردہ فرما جائے گا، روح نکل جائے گی، اس کے رشتہ دار روئیں گے، گھر کے فیملی کے لوگ روئیں گے، بیوی روئے گی، بیٹی روئے گی، بیٹا روئے گا، ماں باپ روئیں گے، خالہ خالو روئیں گے، اور دیگر دوست احباب روئیں گے، اور محلے کے کچھ لوگ اس کو تجہیز و تکفین کا سامان تیار کریں گے، کچھ لوگ ان کے قبر تیار کریں گے، اور سب چیز تیار ہونے کے بعد، نہلانے کے بعد ان کو قبر کے گڑھے میں پہنچا دیا جائے گا، قبر کے گڑھے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور قبر کے گڑھے میں نہ تو قبر میں نہ تو کوئی ٹیوب لائٹ لگے ہوئے ہوں گے، نہ تو کوئی بلب ہوگا، نہ تو کوئی سوراخ ہوگی کہ سورج کی روشنی جائے، نہ کوئی چاند قبر میں ہوگا، نہ تارے ہوں گے، بلکہ وہاں قبر کے اندر اگر کوئی چیز ہم کو روشنی دے سکتی ہے تو وہ نماز ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ نور، کہ نماز ایک روشنی ہے، ایک ایسی روشنی ہے اگر ایک نمازی دنیا کی تاریکی میں بھی چلے تو ایک غیر نمازی اسے دیکھ کر پہچان جائے گا یہ انسان نمازی ہے، یہ نماز کا پابند ہے۔ جب دنیا میں اسے لوگ نمازی کہہ کر، نماز کا پابند والا کہہ کر پکاریں گے، جب وہ انسان قبر کے گڑھے میں جائے گا تو وہ نماز جو ہے ایک چمکتا ہوا سورج کی طرح قبر کے اندر رہے گا، جس سے انسان کو، صاحب قبر کو احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے قبر میں اندھیرا کہاں غائب ہوگا، بلکہ اس کو قبر میں روشنی نظر آئے گی۔ باہر تو کیف یہ مہینہ ہمارے نبی کا تھا، گزر گیا جیسے تیسے، ہم لوگوں نے کتنی عبادتیں کی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن اس مہینے سے کہیں زیادہ فضیلت والا مہینہ 2-3 دن کے بعد ہمارے اوپر آنے والا ہے، 2-3 دن کے بعد آنے والا ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حدیث کے اندر سب سے پہلی فضیلت ایک روایت کے اندر ہے، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، جو ہی رمضان المبارک کا چاند دیکھا جاتا ہے، ادھر رمضان کی جشن ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروغہ، جہنم کے ٹھیکیدار مالک کو حکم دیتے ہیں کہ اب تمہارا بس نہیں چلے گا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائے، جہنم کے گیٹ بند کر دیے جائے، جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کب؟ جو ہی رمضان مبارک کا چاند انسان دیکھتا ہے، رمضان کا چاند نکلتا ہے تو سب سے پہلا انعام اس امت کے اوپر آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے جہنم کے دروغہ مالک کو کہ جہنم کے دروازے کو بند کر دو، اب بند کر دو، اب کوئی اس میں نہیں جائے گا، بند کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیتے ہیں، جبرائیل کو بھیجتے ہیں، اور بھیجتے کیوں ہیں؟ شیطان کو، شیاطین کو قید کرنے کے واسطے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کرتے ہیں،
زنجیروں میں باندھتے ہیں اور پھر باندھنے کے بعد اسے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ رمضان مبارک کا مہینہ مکمل نہ ہو جائے. پہلے نمبر پہ جہنم کے دروازے پر، دوسرے نمبر پہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور قید کرنے کے بعد پھر اس کو سمندر میں ڈال دیے جاتے ہیں. سوچنے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے واسطے رمضان کا مہینہ ہمارے واسطے اچھا گزرے تو اللہ اس حساب سے تیاری کرواتے ہیں فرشتوں سے. پہلے جہنم کے دروازے بند، پھر شیاطین کو قید کروا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتے، اللہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، تاکہ میرے بندے جو روزہ رکھے اسے روزہ رکھنے میں کسی قسم کی ڈسٹرب نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو. اس وجہ سے یہ کام کیا جاتا ہے. اور تو اور اس مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو خطبہ دیا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری دنوں میں اللہ کے نبی نے ہم سب کو خطبہ دیا اور خطبے میں اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو بخشش کا مہینہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے مجھے بتایا کہ یہ مہینہ اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ نبی نے فرمایا کہ 3 حصوں میں اس مہینے کو اللہ نے تقسیم کیا ہے، 3 عشرے بنائے ہیں اور 3 عشرے کے الگ الگ خوبیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. 10 دن، عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے. 1 سے 10 تک کا جو دن ہوتے ہیں اس کو عربی میں عشرہ بولا جاتا ہے. عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ میرے نبی نے فرمایا شعبان کی آخری میں کہ اللہ نے جو مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں. 3 عشرے ہیں اور تینوں کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، تینوں کی الگ الگ شان ہے، تینوں کی الگ الگ وجوہات ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور پھر فرمایا کہ جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور پھر فرمایا کہ جو تیسرا عشرہ، جو لاسٹ کا عشرہ ہے وہ نجات کا عشرہ ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر نیکسٹ جمعہ کو بات کروں گا. کہنے کا غرض یہ کہ جو ہمارے اوپر جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ ہر ایک اعتبار سے فضیلت کا حامل. جہنم کے دروازے بند، شیاطین قید ہو جاتے ہیں. روایت کے اندر ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ اس مہینے کے اندر نوافل نماز کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اتنی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے رمضان کے مہینے کی. اور تو اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائے اور جنت کے 8 دروازے بنائے. روایت کے اندر آتا ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں. ایک دروازے کا نام رکھا ہے باب الصلاۃ. اس دروازے سے جنت میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو روئے زمین پر خدا کے سامنے سجدہ کیا ہو، نماز کو ادا کیا ہو، واجبات کو پڑھا ہو، سنن کو پڑھا ہو، نماز کے ترتیب کے ساتھ پڑھا ہو، اس کی نماز کی کوئی بھی ارکان نہیں چھٹے ہو، ہر وقت وہ نماز پڑھا ہو، 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، عیدین کی نماز کا پابند ہو، واجبات نماز کا پابند ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے باب الصلاۃ والے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس میں سے ایک جنت کے دروازے کا نام رکھا ہے باب الریان. باب الریان، ریان کا معنی ہوتا ہے روزہ. باب الریان یہ ایک خاص دروازہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
فرماتے ہیں، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ باب الریان ایک مخصوص جنت کا دروازہ ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کسی کی انٹری جنت میں نہیں ہو سکتی، کسی کی بھی انٹری نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر اس نے زمین پر خدا کی رضا کے واسطے روزہ نہ رکھا ہو تو اس دروازے سے باب الریان سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر اسٹاپیج لگ جائے گا، ان کے واسطے دروازے بند ہو جائیں گے، وہ اندر چاہ کر کے بھی نہیں جا سکتا ہے۔ مخصوص دروازہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مخصوص دروازہ اللہ نے بنایا ہے روزے دار کے واسطے، اور وہ روزہ دار جب دنیا میں روزہ رکھے گا تو وہ آرام چین سکون سے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جب انسان جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو گیا تو وہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں، وہ ہمیشہ کا گھر رہے گا۔ اس وجہ سے اس جنت میں جانے کے واسطے یہ ہمیں یہاں پر کھیتی تیار کرنی، ہمیں یہاں پر خدا کی عبادتیں کرنی ہے، اور اسی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کا نام ہے کاذبین، یعنی وہ جو اپنے غصہ کو پی لے، جو اپنے غصہ کو اپنے اندر دبوچ لے، غصہ دوسروں کے اوپر نکال سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، غصے کو پی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے غصہ پینے والوں کے لیے بھی ایک جنت کے اندر دروازہ تیار کر رکھا، وہ بھی جس نے روئے زمین پر غصہ اپنے غصے کا بدلہ لینے کا طاقت رکھتا ہو پھر بھی غصہ پی گیا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس دروازے سے اسے جنت میں داخل کرے۔ اسی میں سے ایک جنت کے دروازے کا نام ہے جو ہے ذاکرین، باب الذاکرین۔ اس دروازے سے اسی کا دوسرا نام باب العلم بھی ہے۔ اس دروازے سے صرف وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو روئے زمین پر خدا کی کبریائی کو بیان کریں گے، خدا کی تسبیحات کو بیان کریں گے، خدا کی ذکر کریں گے۔ اب خدا کی ذکر کیسے کرنا؟ نماز پڑھنا بھی خدا کی ذکر ہے، نماز بھی خدا کی تسبیحات میں سے داخل ہے، کیونکہ نماز کے اندر جتنے بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ پورے تسبیحات کے قبیل سے ہی ہیں، تو ہمیں نماز کے علاوہ بھی ذکر کثرت سے کرنی چاہیے، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے، شہروں میں بازاروں میں گھروں میں محفلوں میں ہر جگہ خدا کا ذکر کرنی چاہیے۔ اس لیے مخصوص باب اللہ نے جنت کے بنائے ہیں، کیونکہ انسان جب دو چار آدمی رہتا ہے وہاں خدا کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون روئے زمین پر اپنے دوستوں میں رہ کر، اپنے فیملی میں رہ کر، دنیا کے تمام مشاغل میں رہ کر میرا ذکر زیادہ کرے، چلتے پھرتے محفلوں میں، دوستوں کے محفلوں میں، چائے کی محفلوں میں، دعوتوں میں کون مجھے یاد زیادہ کرتا ہے؟ جو یاد زیادہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مخصوص دروازے سے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، الگ الگ دروازے بنائے گئے ہیں اور اس امت کو بتایا گیا ہے کہ یہ عمل کرو گے اس دروازے سے جنت میں جاؤ گے، ایسے کرو گے اس دروازے سے جاؤ گے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم سوئے رہ گئے، غفلت میں رہ گئے تو کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنا ہی خسارہ ہے، کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنا ہی خسارہ ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب شب معراج پر گئے، جب اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے سوال کیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے واسطے کیا لائے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، مالی عبادتیں، تمام عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو وہ عبادتیں کیا آخر جو نبی نے معراج کی رات میں رب سے کہا کہ تمام قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں یہ اللہ خالص تیرے لیے ہیں، تو کیا ہماری عبادت نبی کی اس حقیقت کا مصداق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے کہ نبی نے جو کہا تھا، جو وعدہ کیا ہے خدا
चीज देखने की है। बात वक़्त मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए हैं, और जन्नत के दरवाजे ज्यादा है जहन्नम के दरवाजे से। जब रमजान का चांद नजर आता है, रमजान का चांद निकल जाता है, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के दरवाजे बंद करवाते हैं, जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और अल्लाह ने रोजादार के लिए एक मखसूस दरवाजा बनाया है, जिस दरवाजे का नाम रखा है बाबुर रैयान, और इस दरवाजे से सिर्फ रोजा रखने वाले ही जन्नत में दाखिल होंगे। इनके अलावा बाबुल जाकिरीन, बाबुल हज, बाबुल सदक़ात, जितने भी बड़े बड़े आमाल हैं, उन तमाम आमाल के नाम से जन्नत के अलग अलग दरवाजे बनाए गए हैं। इंसान जिस आमाल में ज्यादा फौकियत ले जाएगा, ज्यादा मतलब अल्लाह को खुलूस के साथ, इखलास व लिल्लाहियत के साथ पकड़ बनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के उस दरवाजे से उसे जन्नत में दाखिल करेगा। अगर आज हज करने के लिए इंसान जाए, हज करने के लिए आता है, तो अगर कोई नाम पूछे तो बताता है मैं फला हाजी साहब बोल रहा हूं, और तारुफ में भी हाजी लगा देते हैं ताकि 4 लोग समझे कि वह बेचारा हज करके आया है, इस वजह से हाजी साहब, हाजी साहब। सामने वाला ना भी बोले तो एक दूसरा आदमी उसको क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान करने लग जाते। अगर ये बयान करते करते अगर सामने वाले के दिल में आ गया, अरे मैं हज करके आया, लोग हाजी कर रही, खुशी हुई, तो रिया हो जाएगा। जब रिया होगी तो अमाल जाय हो जाएगा, जाय हो जाएगा। हर एक अमाल के अंदर इखलास जरूरी है। यकीन हो कि मैं जो नमाज पढ़ रहा हूं, ये नमाज जो है मैं खुदा का जिक्र कर रहा हूं, नमाज मैं नहीं कर रहा हूं, ये जानने वाला मेरा खुदा है, ये पहचानने वाला मेरा खुदा है, दिल की भेद को जानने वाला खुदा है। मैं सजदा कर रहा हूं, मेरे सजदे की तस्बीह सही अदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये मेरे खुदा को मालूम है। अगर हर एक इंसान के कल्ब के अंदर, दिल के अंदर ये यकीन पैदा हो जाए खुदा मेरे नमाज को कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये यकीन जम जाए कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो खालिस अल्लाह के इज़्ज़ा के लिए पढ़ूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा तो सिर्फ नमाज के अंदर अल्लाह का जिक्र करूंगा, और अल्लाह का जब जिक्र करूंगा ज्यादा तो खुदा मेरी नमाज को कबूल करेगा। जब ये बातें हमारे दिल में पैदा हो गई तो समझिए कि हमारी नमाजें कामयाब हो गई, और अगर हमारे दिल के अंदर ये चीजें नहीं पाई गई तो समझिए कि हमारी नमाजें कामयाब नहीं हो रही है। हम सजदे तो कर रहे हैं लेकिन हमारे सजदे से कोई फायदा नहीं हो रहा है। रिवायत के अंदर आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे को सबसे महबूब, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को सबसे ज्यादा प्यार उस वक्त करते हैं जब बंदा अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाता है। अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाता है, यानी अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार अपने बंदे से उस वक्त में करते हैं जब उनका बंदा अपने सबसे कीमती चीज पेशानी को उनके सामने जमीन पर रख करके उनकी किबरियाई को बयान करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस हालत को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अल्लाह उनकी इस हालत को बहुत ज्यादा पसंद करता है। आज हम नमाज कैसे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग तो रुकू में यूं जाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते सीधे की, बस वहीं से फिर ढुकबल को मार देते हैं हमारी मस्जिद में। हालांकि मैं इसके ऊपर कई मर्तबा ध्यान दे रहा हूं, लेकिन फिर वही हालत। मौलवी साहब आपका काम बोलना है, मेरा काम करना है। मेरे भाइयों, नमाज अगर सही नहीं हो पाई तो कोई फायदा नहीं होगा उससे। रिवायत के अंदर आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस नमाज में रुकू सजदे अच्छी तरह ना हो, वो नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेट करके नमाजी के मुंह में मार दिया जाता है, खींच कर मार दिया जाता है। लेकिन आज हमें वो सबका एहसास नहीं होता। मेरे भाइयों, नमाज कितनी बड़ी दौलत है कि इस नमाज को अर्श पर बुला करके दिया है। अल्लाह के तबारक व तआला ने अपने नबी से वादा लिया है कि आपकी उम्मत रूबे जमीन पर 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, मैं 50 वक्त की नमाज का सवाब दूंगा। ये वादा किया है, और ये वादे के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने
جنت کے اندر ایک دروازہ بھی تیار کر رکھا ہے اور اس کا نام رکھ دیا ہے باب الصلاۃ، کہ اس دروازے سے باب الصلاۃ یعنی نمازیوں کا دروازہ۔ سوچنے کی بات ہے، جس چیز کی تعریف خدا خود کر رہے ہوں، نبی خود کر رہے ہوں، ہمیں اسے کس طرح ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، ضروری ہے آج کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جتنے بھی دن غفلت میں گئے ان سے توبہ کیجئے، گزرے ہوئے دین کے بارے میں مت سوچئے، ہمیں اب اس گھڑی سے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں جب آپ سوچیں گے تبھی جا کر کے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، دین بھی کامیاب ہوگی، آپ دین کے مسئلے میں، دین کے مرحلے میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور دنیا کے مرحلے میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف پیچھے کی چیزوں کو یاد کرتے رہے نہیں تو آپ آگے بڑھیں گے، نہیں تو آپ پیچھے ہٹیں گے، بلکہ آپ بیچ میں لٹکتے رہ جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے جو چیز معلوم نہ ہو تو آپ اس چیز کو معلوم کریں اور اسے سیکھنے کی کوشش کریں۔ نماز کا حکم کیسا ہے؟ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کی بھی بہت ساری فضیلتیں روایتوں کے اندر آئی ہیں، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب تو نمازی مسجد میں جگہ نہیں ملیں گے، لیکن سب سے پہلے چیز جو نماز سے پہلے کی جاتی ہے جس سے ہم وضو کرتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وضو کرنا نہیں آتا، وضو میں فرائض کیا ہے، سنن کیا ہے، وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ پاؤں دھوتے ہیں ایری، ان کا خشک رہ جاتا ہے، بھیگتا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الوضوء مفتاح الصلاۃ، الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب آپ وضو صحیح کریں گے تو آپ نماز کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، جب نماز جب صحیح ہوگی تو آپ جنت کے دروازے کھٹکھٹائیں گے اور جنت آپ کھول کر جا سکتے ہیں۔